وقفے سے پہلے زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ بڑے بماغ دوہل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا نام آپ ای سی ایل پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں، میں تو کہیں نہیں جا رہا۔ اچھا زلفی بخاری صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ ایک پبلک فگر ہیں اس لیے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں، آپ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، آپ بریف کیس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ویسے کاروبار کیا ہے؟ میرا جی انگلینڈ میں میرا کاروبار ہے بیسیکلی پراپرٹی ڈیولپمنٹ جی۔ پراپرٹی ڈیولپمنٹ انگلینڈ میں، اور پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں؟ پاکستان میں میرا کوئی کاروبار نہیں۔ تو یہ جو آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ نے ادھر زمین خریدی ادھر زمین خریدی، آپ نے کوئی زمین نہیں خریدی؟ سر میری کوئی بھی زمین اگر رنگ روڈ کے آس پاس بھی 1 انچ بھی ہو، میری والدہ کی، میرے والد کی، میری بہنوں کی، والد کی بھی نہیں ہے، والد صاحب کی بھی نہیں ہے، 1 انچ بھی کوئی ثابت کر دے تو جو آپ سزا یہ جو کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ پر کہ جی انہوں نے کچھ فرنٹ مینوں کے ذریعے زمین خریدی ہے۔ دیکھیں الزام تو جو کوئی کام نہ کر رہا ہو اس ملک میں وہ الزام ہی لگاتا ہے، آپ ان فرنٹ مین کو لے آئیں، آپ ثابت کر دیں، آپ مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ فرنٹ مین آگے ڈالے ہوتے ٹھیک ہے لے آئیں، بتا دیں کون ہے فرنٹ مین، ان کا لنک ہمارے ساتھ کوئی دکھا دیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کنسپیریسی سر میں پچھلے 3 سالوں سے میں گزرا ہوں، میرے پہ روزویلٹ جو اس سے بہت بڑا سکینڈل تھا، یہ تو 1-2 بلین روپے ہیں نا، وہ 2-3 بلین یا 2 بلین ڈالرز کا سکینڈل روزویلٹ میرے ذمہ لوگ کوشش کر رہے تھے ڈالنے کی۔ میں نے اس وقت استعفے کی بات نہیں کی، میں نے اس وقت کیونکہ مجھے پتا تھا اسپیکولیشن ہے چلتی رہے گی، یہاں کیونکہ ایک انکوائری ہوئی ہے اور اس انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ایک لائن میری طرف پوائنٹ کرتی ہے، تو اس لیے اس میں ایک مورل گراؤنڈ بنتا تھا کہ میں ریزائن کرتا ہوں، لیکن اب اگر یہ ایڈ کی ہے تو اب چھوڑنا نہیں ہے، اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا انفلوئنس تھا، کیونکہ میں اب نہیں جانے دوں گا۔ اب آپ بتائیں کہ میرا کہاں انفلوئنس تھا، کیا میری زمین ہے، کیا میرے فرنٹ مین ہے، کیا جو بھی بکواس کسی کو کرنی ہے وہ بتائیں۔ یہ جو آپ کمشنر راولپنڈی ڈویژن گلزار حسین شاہ کو کہہ رہے ہیں، نہیں دیکھیں میں جو بھی اس رپورٹ کا ہے، کمشنر صاحب ہیں جو بھی ہیں، میں خالی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ چیز ہے ان نے ایک اسپیکولیشن کے طور پہ ڈالی تھی نا، لیکن یہ بڑا لوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو لگوایا ہی آپ نے تھا۔ نہیں میں نے نہیں لگا۔ یہ غلط بات ہے جی غلط بات ہے جی، یہ مجھے کسی نے کہا اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ نہیں سر میں نے تو جن صاحب نے کہا ہے وہ اگر سن رہے ہیں تو دیکھ لیں، زلفی بخاری صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں اور بڑے رسپانسبل آتے ہیں۔ کنسپیریسی تیری تو ہر جگہ چلتی ہیں لیکن بالکل ہر۔ اچھا ویسے اب آپ نے اپنی پوزیشن تو کلیئر کر دی، کچھ اور کہہ رہے ہیں تو کہہ لیں آپ، لیکن میں آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اوورسیز پاکستانی تھے، آپ پاکستان آئے، پاکستان میں آ کے آپ پالیٹکس میں حکومت میں شامل ہوئے، یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ٹف ہے، وہ کہتے ہیں ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، دیکھیں مجھے پی ایم صاحب نے بہت پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ایک بڑا مشکل بلینڈ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے جو بھی پی ٹی آئی کا ہوا کرو ان کے لیے رول ماڈل عمران خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بھی ہوا کر پی ٹی آئی کو، اور جب آپ پی ایم کی سٹرگل دیکھتے ہیں 20 سال کی، ان کے لیے بھی کوئی آسان سٹرگل نہیں تھی، وہ بھی جب باہر سے آئے تو کبھی یہودی ایجنٹ، کبھی یہ فنڈنگ، کبھی شوکت خانم پہ اٹیک، کبھی نمل پہ اٹیک، کبھی فیملی پہ، تو ہم تو ان سے سیکھے ہوئے آئے ہیں، جو مورل ہائی گراؤنڈ ہم لیتے ہیں ان سے سیکھا ہے۔ استعفیٰ دینا پی ٹی آئی نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، چاہے سبطین صاحب ہو، چاہے علیم خان صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو، یہ ان سے ہم نے سیکھا ہے، تو ان نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے پاکستان۔ یہ جو انکوائری بھی کرنا، اس سکینڈل کو روکنا، پبلک کرنا، چاہے یہ ہو، چاہے شوگر ہو، چاہے ویٹ ہو، چاہے جو بھی سکینڈلز ہوں، یہ ایک رواج جو پی ایم صاحب نے کیا ہے، یہ صرف اور صرف نیا پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں داد دینی چاہیے، اور ہمارا کام ہے کہ اس کو پھر کھڑا ہو کے آپ کرنا۔ بار ہم یہی بات کرتے ہیں تاکہ یہ کسی منسٹر پہ کوئی ریلوے ٹکٹ کا بھی الزام آ جائے، وہ استعفیٰ دے کے پہلے کیس لڑتے ہیں، تو ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں بڑا ہوں۔ اچھا ایک آپ اینڈ میں یہ چیز بتا دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا ہے، لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا، تو 28 جنوری 2021 کو اس سال ایک میٹنگ ہوئی، a meeting to discuss ring road and Margla highway was held on 28 January 2021 under the chairmanship of the Prime Minister. اور کیا تھا ڈسکشن، کیا ہوئی؟ keeping in mind the original alignment of the Margla highway, part of ring road falling in Islamabad capital territory shall be acquired and developed by the CDA. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ تو پرائم منسٹر کی زیر صدارت میٹنگ میں ہوا، آپ لوگ اپنی اپنی وضاحتیں پیش کرتے جا رہے ہیں، کوئی پرائم منسٹر کو جا کے پوچھے گا کہ آپ نے تو یہ منظوری دی ہے، ساری الزام آپ پہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ میں تو کسی میٹنگ میں نہ کبھی بیٹھا ہوں نہ بیٹھا، تو پی ایم آفس
پی ایم آفس اور پی ایم نے یہ میٹنگ لی ہے، لیکن پی ایم جب ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ پرائم منسٹر اس ملک کے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اچھا ہے، یہ الائنمنٹ آ رہی ہے، مرگلہ روڈ بڑا اچھا وہ بن رہا ہے، تو اس کی لنک آنا ہے. لنک کہاں سے آ سکتا ہے؟ صرف سنجانی سے. سنجانی کا بعد وہ پورا اسٹریچ 1 کلومیٹر کا صرف ہے جو یہ سارا جو ولول بنا ہوا ہے. تو اس کا یہ ہے. میں آپ سے سوری تھوڑا سا کویشچن سے ڈائیورٹ کروں گا کہ مرگلہ روڈ پہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہ ہو کہ میں 1 سال بعد یہاں پھر سے آپ کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہوں. مرگلہ روڈ پہ واقعی ہماری فیملیز کی زمینیں ہیں، میری بھی زمین ہے. مرگلہ روڈ پہ مرگلہ جو نیا مرگلہ روڈ ہے. اچھا. تو اگر رنگ روڈ کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ فیملی رنگ روڈ کے خلاف ایک ریٹ بھی فائل کرنے والے ہیں کہ رنگ روڈ نہیں بننی چاہیے، ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن فائدہ ضرور مرگلہ روڈ میں ہے. تو یہ نہ ہو کہ ابھی میں جو بھی مرگلہ روڈ بنانا چاہ رہا ہے وہ پورے تسلی سے دیکھ لے، یہ نہ بولیں کہ بعد میں زلفی بخاری نے انفلوئنس کیا تھا، پہلے چیک کر لیں کیونکہ اس میں واقعی ہمیں فائدہ ملنا ہے. اچھا. تو پلیز ذرا جو بھی کرے صحیح ذمہ داری سے کرے، جس نے بھی مرگلہ روڈ یہ بنانا ہے، کیونکہ اس میں واقعی ہمیں فائدہ ہوگا. اچھا. جن کے بھی وہاں زمینیں وہاں ہوں گی تو وہاں ہیں. تو اس میں آپ کو یہ ایک چیز دیکھ لیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کوئی بھی پرائم منسٹر ملک کا ہو، کوئی کسی ملک کا ہو، وہ ٹیکنیکلٹیز میں ان کا جانے کا ان کا کام نہیں ہے، ان کی ٹیم کا کام ہے. اگر ٹیم ان کی نہ پرفارم کر سکے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز اس وقت نکال سکیں تو وہ وزیر اعظم کی غلطی نہیں ہوتی، وہ اس ٹیم کی غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے پی ایم صاحب نے اس ٹیم کی نااہلی پہ یہ ساری کمیشن بنائی ہے، یہ ساری چیز بنائی ہے. تو وزیر اعظم نے اپنا کام اس وقت بھی کیا تھا، اس وقت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کو کھینچا ہے. تو اب ٹیم آ کے سمجھائے اور پیش ہو آگے کہ کیا 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 نہیں کیا. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب. ناظرین، بخاری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ بالکل اوپن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میرا نام ECL پہ بھی ڈال دیں، سپریم کورٹ کے ججوں کا کمیشن بھی بنا دیں، جس نے میرے پہ جو الزام ثابت کرنا ہے وہ اس کمیشن کے سامنے ثابت کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.